پکارے اس سے دعا کرے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ قبلہ صحیفہ سجادیہ سرکار مولا امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جو معصوم کے حکم پہ معصومین ہی نے جمع کیا اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی قبلہ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی اس بات کو عرض کیا، علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو راویوں کی ضرورت جو ہے وہ نہیں محسوس ہوئی، ڈائریکٹ معصوم نے اس کو فرمایا ہے، تجرد جاری کی ہے اور معصوموں نے ہی اس کو مرتب کیا ہے اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ صحیفہ سجادیہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری بحثیں ہیں، کچھ تو آپ دونوں بزرگوں نے اشارہ بھی فرمایا ہے۔ ایک بحث تو اس کی سند کی ہے جو بہرحال علماء کا خالی دعویٰ نہیں ثابت ہے کہ فوق تواتر، یعنی تواتر سے بھی بالاتر سند کے اعتبار سے مجلسی اول علامہ محمد باقر، اور کسی بندے نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ یہ معصوم کی دعائیں نہیں ہیں۔ جی علامہ محمد باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی، جن کو مجلسی اول بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے کچھ تقریباً لاکھوں بعض کے نقل کے مطابق 1 ملین تک بھی طرق سے اس کتاب کو نقل کیا ہے اور آگے یہ پہنچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہ امام علیہ السلام نے خود املا فرمائی اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلا۔ اس اعتبار سے یعنی اس کی سند میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال سند کے اور بھی درایت کے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ کلام یقیناً امام الکلام، کلام الامام امام الکلام والے کی منزل پہ یقیناً فائز ہے، اور بالکل اس کلام کو پڑھنے کے بعد اہل حقیقت اس بات کو اس نتیجے پہ یقیناً پہنچتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے، یہ مطالب زمینی نہیں ہیں، آسمانی مطالب۔ اس کتاب کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا گیا ہے، بلکہ انجیل اہل بیت کہا گیا ہے، اخت القرآن کہا گیا ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس کے خود مطالب۔ انجیل اہل بیت کیوں کہا گیا اس کا؟ بہرحال بعض علماء نے، بعض اہل سنت نے اتفاق سے یہ دونوں لقب جو ہیں زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت، یہ بعض اہل سنت کی بڑی شخصیات نے ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا نجفی مرعشی نے ایک نسخہ اس کا، قاہرہ کے بڑے مفتی طنطاوی گزرے ہیں جن کی تفسیر بھی تفسیر طنطاوی کے نام سے معروف ہے، موجود ہے، ایک نسخہ ان کو بھیجا اور انہوں نے یہ نسخہ کتاب پڑھنے کے بعد، بہرحال اس کا میں خلاصہ 2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جوابی جو بات کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے سرمائے سے محروم ہیں، میری نظر سے نہیں گزرا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یقیناً یہ احساس ہوا ہے کہ یہ کلام خدا کے کلام سے کمتر ہے لیکن مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے، یعنی یہ باتیں بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور میں نقطہ عرض کروں گا، امام سجاد علیہ السلام سے ایک تو یہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ کاملہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ تھا جس کے پاس صحیفہ ناقصہ موجود تھا، زیدیہ تھے، اور ان کے پاس یہ دعائیں جو ہیں وہ کم تھیں۔ البتہ بعض علماء نے ان دعاؤں کا مستدرک بھی لکھا ہے، اور وہ مستدرک بعض نے 70 تک، بعض نے 110 اور بعض نے 200 سے زیادہ بھی دعائیں جو ہیں نقل کی ہیں۔ لیکن یہ جو 54 دعائیں ہیں اس وقت جو صحیفہ سجادیہ میں، بہرحال ان کی اس کے بارے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح موجود ہے۔ تو ایک اور نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک یہ کتاب جو موجود ہے، اس کے علاوہ بھی 7 مجموعی طور پہ 7 کتابیں ہیں، اور ایسا خوبصورت دین کے مختلف ابواب پہ معصوم کا کی تبلیغ کہیں، ان کے معارف کہیں، انہوں نے جو دین کی جو کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، اس میں یہ رسالۃ الحقوق بہت معروف ہے، سرکار کا خود امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ پھر اسی طرح مناسک حج پہ حضرت کی ایک کتاب موجود ہے، پھر اسی طرح حدیث کا ایک مجموعہ حضرت سے موجود ہے، اسی طرح 2 کتابیں ایسی ہیں جو کہ ابو حمزہ سمالی
کے حوالے سے، ایک کتاب علی ابن الحسین ہے اور ایک کتاب جو ہے وہ زہد کے بارے میں. تو یعنی مختلف موضوعات پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں کسی نہ کسی حد تک وہ موجود ہیں. علامہ مجلسی اول جن کو تقی مجلسی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ نقل کیا ہے آیت اللہ نجفی مرعشی نے. تو نقل کیا ہے کہ علامہ مجلسی جو ہیں کہتے ہیں میں اصفہان میں ایک جامع مسجد عتیق میں کھڑا تھا، وہاں پہ موجود تھا مسجد میں. تو خواب و بیداری کے عالم میں بہرحال میری ملاقات ہوئی امام صاحب العصر علیہ السلام سے. تو میں نے مختلف سوالات کیے، جواب ملے. پھر آخر میں نے مولا سے عرض کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں اس کا مطالعہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ مولانا محمد تاج کوئی اس زمانے کے بزرگ تھے، کہا کہ اس سے جا کے رجوع کرو. تو میں بہرحال جب میں اس حالت سے باہر آیا اور میں اب پریشان ہوا کہ میرے ہاتھ میں کتاب تو نہیں تھی، امام نے کتاب دی مجھے اور کہا کہ یہ فلاں صاحب سے تم رجوع کرو. کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی اور میں گریہ کیا اور پھر بالآخر میں نے کہا کہ یہ محمد تاج کا میں پتہ کروں. ہوتے ہوتے محمد تاج جو ہیں وہ میں ان سے ملا. بہرحال مختصر یہ کہ تو وہ مجھے ڈائریکٹ اپنی لائبریری میں لے گئے اور لائبریری سے ایک کتاب کا نسخہ دیا. اب میں نے دیکھا عیناً وہی نسخہ تھا جو میرے آقا نے مجھے دیا. سبحان اللہ. تو وہ ساری صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ تھا. بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ نسخہ جو کہ شہید اول سے آیا تھا، محمد مدرس کوئی عالم تھے، ان کے دادا نے لکھا تھا، میں نے اس کے ساتھ ٹیلی کیا تو یہ بالکل وہی نسخہ. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعاً ایسا بڑا سرمایہ ہے خدا کے ساتھ بندے کے رابطے کے حوالے سے. جو اصول یہ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ دعائیں جو معصور دعائیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں آئمہ یعنی سے، معصومین سے جو معصومین سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار سے جو کلام کرنے کا انداز ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یعنی اپنے الفاظ میں دعا مانگنے کی بجائے اگر معصوم کے الفاظ میں دعا مانگی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی بات کو یہاں سے ہی شروع کریں گے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.